السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ۔ حکیم سجاد لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے یرکان۔ اس کو یرکان پیلیا بھی بولتے ہیں اور زرد یرکان بھی بولتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع اس زرد یرکان پہ ہے۔ جیسا کہ یرکان کے حوالے سے آج میرا ٹاپک ہے، تو اس میں ہے کہ یرکان بذات خود مرض نہیں ہے، بلکہ یہ بعض امراض جگر یا بعض دوسرے امراض کی ایک باری علامت ہوتی ہے۔ اس مرض میں صفرا خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، جس سے جلد اور آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اندرونی جھلی بھی زرد رنگ اختیار کر لیتی ہے، اور صفرا کے جگر میں جمع ہونے سے خون میں گردش کرنے سے مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی دو بہت بڑی قسمیں ہیں۔ یرکان صدی، یہ صفراوی نالیوں کی بندش سے پیدا ہوتا ہے، اور یرکان صفراوی، یہ صفراوی نالیوں کی بندش کے بغیر پیدا ہوتا ہے۔ اسباب: اس مرض کے اسباب بھی دو قسم کے ہیں۔ صفراوی نالیوں کو بند کر کے اس مرض کو پیدا کرتے ہیں، اور دوسرے جو بغیر بند کرنے سے صفراوی نالیوں کے اس مرض کا باعث ہوتے ہیں۔ چنانچہ اول قسم کے اسباب وہ یہ ہیں: خاص قسم کے بخار، تپدق یعنی قسم کی زہریں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض امراض جگر، دائمی قبض، بد ہضمی، کبھی سردی، کبھی رنج و غم وغیرہ۔ اس کی علامات اگر دیکھی جائیں تو سب سے پہلے پیشاب زرد یا بھورے سیاہی مائل رنگ کا آنے لگتا ہے، پھر آنکھوں کی رنگت زرد ہونے لگتی ہے، پھر لب، مسوڑے، زبان اور جلد کی رنگت بھی خفیف سی زردی مائل یا بھوری سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ تلخ، بھوک نہیں لگتی، چکنی اور روغنی اغذیہ سے نفرت ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے، بار بار ڈکار آتے ہیں، بدبودار قسم کے ڈکار اور ہوا کا اخراج ہوتا ہے، جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مرارہ اور صفرا آنتوں میں نہیں گرتا، طبیعت بے چین رہتی ہے، مریض پست ہمت، کمزور اور بد مزاج ہو جاتا ہے، جلد میں خارش ہوتی ہے، پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، کبھی مریض کو ایک چیز زرد رنگ کی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اگر مرض پرانا ہو جائے تو سخت ضعف ہو جاتا ہے وجود میں، ٹھیک ہے۔ کبھی یرکان وبائی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، ایسی صورت میں اسے جراثیمی یا انفیکٹو جانڈس کہتے ہیں۔ یہ مرض خراب پانی پینے کے باعث بھی لاحق ہوتا ہے، مریض کا تمام جسم زرد ہوتا ہے اور صفرا آنتوں میں گرنے کی بجائے خون میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ آپ گرم پانی یا سکنجین گرم کر کے پلائیں، جس سے بندے کو کے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد تسکین حرارت کے لیے چند روز یہ نسخہ پلائیں، جس میں عناب 5 عدد، آلو بخارا 7 عدد، تخم کاسنی، مکو خشک خارک 6 ماشا، گل نیلوفر 6 ماشا رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح مل چھان کر خمیرہ بنفشہ سادہ 4 عدد اور آب مکو سبز اور آب کاسنی ہر ایک 4 تولہ کا اضافہ کر کے اس نسخے کے ساتھ پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی 1 ہفتے کے اندر آپ کو واضح فرق ملے گا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ ضرورت محسوس کریں تو میں اس کا ایک اور نسخہ آپ کو بیان کرتا ہوں، جس میں آپ کے گل سرخ، سندل، تباشیر ہر ایک 10 ماشا لینا ہے، تخم خرفہ، تخم کاسنی، تخم کاؤ، مغز تخم کدو شیریں ہر ایک 7 ماشا، کتیرہ 30 ماشا، کافور 2 رتی،
سب کو ملا کر چھان کر لعابس بغول میں ملا کر اس کی گولیاں بنا لیں چنے برابر. 7 ماشا ہمرا عرق کاسنی اور شربت بزوری کے کھلائیں، یا 2 گولیاں ہمرا عرق کاسنی اور شربت بزوری، یہ 1 گلاس آپ تیار کر کے اس کے ساتھ صبح اور شام آپ پلائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کا یرکان 10 سے 12 دن 15 دن کے اندر بالکل کلیئر ہو جائے گا. آپ اس کے بعد ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالی اس مرض سے آپ کو نجات مل جائے گی. بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یرکان کے حوالے سے میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. حکیم سجاد صابری، لاہور.